امیر فیصل صاحب، میں آفس میں پہنچ چکا ہوں، تو میں تیار ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کب تیار ہیں؟ Mohram Zahid Khan Sahab, dear ma'am, and all dear group members of Pure Discussion Group, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ہم ایک بار پھر محترم زاہد خان صاحب کا اور سبھی ہمارے پیارے ممبرس کا استقبال کرتے ہیں، اور سب سے پہلے میں یہ ذمہ داری سونپتا ہوں میم کو، ریسپیکٹڈ میم، اور جو ہمارے ڈیئر ہیں کافی، تو انشاءاللہ وہ سوال و جواب شروع کریں۔ شکریہ۔ جی، میری طرف سے محترم زاہد خان صاحب اور پیارے بھائی فیصل صاحب اور گروپ کے تمام معزز ممبران کو سلام پیش کرتی ہوں۔ خدا آپ دونوں پہ عنایات رکھے اور آپ کے دل کی کھڑکیوں کو کھولتا رہے اپنی معرفت الہی کے ہواؤں کے جھونکے دے کر۔ تو تھینک یو سو مچ۔ تو میں انتظار میں ہوں، سوال کریں۔ میں وہی مسیح ہوں۔ جی، میری طرف سے محترم زاہد خان میں وہی مسیح ہوں جس کی بشارتیں مختلف مذاہب میں ہیں، مختلف ناموں سے۔ لیکن یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اور بھی دعوے دار ہیں، لیکن آخر میں مسیح اپنے کاموں سے پہچانا جائے گا، یعنی کہ وہ تعلیمات وہ پیش کرے گا جس کے متعلق عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں کہ تم اسے پھلوں سے پہچان لو گے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ تو حق تعالیٰ کہتا ہے کہ نیا آسمان اور نئی زمین جب قائم ہو جائیں گے تو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ دکھائی دینے والا خدا ہوں گا۔ تو دکھائی دینے والے سے مراد یہ ہے کہ وہ مسیح جو قائم کر دے گا نیا آسمان نئی زمین، وہ بھی ہمیشہ خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کے ساتھ ہمیشہ اس کی گائیڈنس انسانیت کے ساتھ رہے گی۔ تو وہ آنے والا میں ہی ہوں۔ اب جب میں آ گیا ہوں تو خدا تعالیٰ نے انعامات کی بارش کر دی ہے۔ پہلے مجھے وہ کہا جس کی بشارتیں ہیں، پھر کہا کہ تو آسمانوں کا بھی مسیح ہے، جتنی مخلوقات ہیں وہاں بھی تجھے بھیجا جائے گا۔ پھر کہا کہ میں نے تجھے اپنا دل بنایا ہے۔ یہ جو انعامات تھے یہ خاص خدا نے رکھے ہوئے تھے کہ جب زمین پہ قائم ہو جائے گی وہ تعلیمات، جس سے انسانیت ایک پلیٹ فارم پر خدا کے لیے کھڑی ہو جائے گی، اس کے بعد جو ایکسٹرا انعامات تھے کہ زمانوں کا مسیح، خدا کا دل، اب اس نے اپنے انعامات بھی مجھ پہ کیے۔ تو یہ انسانیت کی ایک معراج ہے، یہ میری نہیں بلکہ انسانیت کے لیے یہ انعام اور تحفے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے کیا کیا انسانیت کے لیے رکھا ہوا ہے آخرت کی زندگی میں اور زمین پر۔ محترم زاہد خان صاحب، یہاں آپ ذرا یہ بھی واضح کر دیجئے گا کہ مسلمان آنے والے مسیح کے آسمان سے اتر کر آنے اور دمشق کے مینار پر اس کے نازل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہودی بھی اپنا جو ہیکل ہے وہ تعمیر کرنے کے چکر میں ہیں، اور یہ کہ ان کا خیال ہے کہ اسی سال سے یا نیکسٹ ایئر سے وہ ہیکل کی تعمیر شروع کر دیں گے، اور جیسے ہی ہیکل مکمل ہوگا تو مسیح اتر آئے گا
اور مجھے نہیں پتا مسیحی برادری بھی ان کے آسمان سے اترنے کی قائل ہے. یہ آسمان سے آنے کا جو مسئلہ ہے جس نے پہلے بھی آج سے 2000 سال پہلے بھی مسائل پیدا کیے تھے اور لوگ ایلیا کے آسمان سے اترنے کے منتظر رہے، تو اس کو ذرا پلیز یہ جو گتھی ہے اس کو ذرا سلجھا دیجئے. شکریہ. یہودیوں نے بھی وہی غلطی کی اور عیسیٰ یسوع ناصری نے ان کی غلطی کو درست کیا. اس کے بعد عیسائیوں نے کیا سیکھا؟ انہوں نے بھی وہی غلطی کی کہ آسمان سے آئے گا. آسمان سے آنے سے مراد نیک اور پاک حالتیں ہیں. کسی شیطانی روح کو نہیں وہ بھیجے گا زمین پر. نیک پاک حالتوں سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص جسے چنا جائے گا وہ خدا کی طرف سے ہوگا. اب یہ کہ منارے سے مراد انسان کامل ہے. پھر یہ وہ 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے اترے گا. مراد یہ ہے کہ اس کو خدا کی اور فرشتوں کی مدد حاصل ہوگی. اس کے بالوں سے پانی آئے گا، یعنی وہ وجدی حالتوں میں ہوگا. یہ سارا مضمون جو ہے جو روحانی ہے اس کو ظاہر لے لینا، یہ ہر مذہب نے ٹھوکر کھائی ہے. اب مسلمان بھی وہی غلطی کر رہے ہیں. حالانکہ جب حق تعالیٰ کی ذات ان کی کتاب میں یہ کہتی ہے کہ نیا آسمان اور نئی زمین، تو کبھی انہوں نے غور کیا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ نئی زمین سے کیا زمین کو توڑ کے دوبارہ بنایا جائے گا؟ نہیں، نئی زمین سے مراد نیا انسان ہے. زمین تو وہی ہے، وہ انسان جو ہے وہ اس زمین کو جنتوں کی حالتوں میں قائم کر دے گا. وہ اہل دل ہوں گے جو خدا کی منشا اور مرضی کو پوری کر دیں گے. اگر ظاہر مراد لیں تو زمین کو توڑا جائے، پھوڑا جائے، لیکن یہ بات نہیں ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل، یہ عیسائی بار بار ٹھوکر کھاتے ہیں اور یہ مسلمان، اور اندھے ہو کر سیکھتے نہیں بلکہ اسی روحانی مضمون کو ظاہری اس میں لیتے ہیں. تو اس لیے ان کی ٹھوکروں کی وجہ سے اب خدا نے ان کی صف لپیٹ دی ہے. مثال کے طور پہ غلام احمد قادیان نے سب کہا کہ جو مذہب کی پیشن گوئیاں مجھ پر ہیں، لیکن کام اسلام کا کیا اس نے. تو خدا نے اس کی غلطیوں کو بھی درست کیا. آنے والا کسی مذہب کی نمائندگی نہیں کرتا، آنے والا پوری انسانیت کی نمائندگی کرتا ہے، اور آنے والا جو ہے وہ خدا کی نمائندگی کرتا ہے. وہ دوبارہ اٹھا کے انسانیت کو عشق محمدی میں نہیں لے کے آتا اور پھر وہیں سے سلسلہ شروع کر دیتا ہے، یعنی کہ پرانی دنیا کو پھر پرانی بنا کے سامنے لاتا ہے. یہ خدا کی مرضی نہیں ہے. وہ تو ہر آن میں نئی شان کے اندر ہے خدا کی ذات. تو یہاں سے بھی آپ کو پھلوں کی خوشبو آ رہی ہوگی کہ آنے والا پوری انسانیت کے لیے پلیٹ فارم پر اس کو لائے گا، نہ کہ کسی مذہب کی نمائندگی کرے گا. تو وہ پھلوں سے پہچانا چاہیے. جی بہت شکریہ. تو مسلمانوں میں یہ عقیدہ کس طرح سے آ گیا کہ جو بھی آئے گا وہ ایک امتی ہوگا اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے گا، جبکہ حدیث میں کہیں بھی یہ الفاظ نہیں ہیں. وہاں سیدھے سیدھے یہ الفاظ ہیں کہ میں قسم کھا کر اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ کہتا ہوں کہ ضرور بضرور عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوگا. تو یہ الفاظ ہیں اور اس میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ وہ میری غلامی میں آئے گا. تو یہ پھر کانسیپٹ مسلمانوں نے کس طرح سے بنا لیا؟ اور اگر میرا مطلب حضرت عیسیٰ ہی کے کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امت نے یہودی صفت ہو جانا تھا اس لیے عیسیٰ سمبالیکلی یہ لفظ استعمال کیا گیا. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ غلط فہمی صحابہ
اور پھر جو تابعین اور اس کے بعد آئے، یہ پھیلی یوں کہ ایک اور جگہ پہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمہارا امام تم میں سے ہوگا، یعنی مختلف اب یہ حدیثیں ہیں، جب تمہارا امام تم میں سے ہوگا، یہاں سے ٹھوکر کھائی ہے۔ تو عیسیٰ کی جو تشبیہ ہے وہ یہ نہیں کہ قوم یہودی ہو جائے گی، وہ تو ہو گئی، وہ تو پھر حدیثیں ہیں کہ مسلمان دائیں، اگر وہ دائی جوتی ہیں یہودی تو یہ بائی ہو جائیں گے، وہ تو ہو گئی یہ یہودی۔ لیکن عیسیٰ سے تشبیہ دی گئی تھی کہ وہ آنے والا خدا کی بادشاہت کی بات کر رہا تھا، یعنی کہ خدا کی بادشاہت قائم ہو جائے گی، اس لیے یہ تشبیہ دی گئی تھی۔ اب ٹھوکر کہاں سے کھائی انہوں نے؟ ٹھوکر انہوں نے ظاہری پن سے کھائی ہے۔ اس سے مراد جب ایک ٹھوکر بانی رکھ دے پتھر تو امتیں 100 ٹھوکریں کھائے گی۔ تو جب تمہارا امام تم میں سے ہوگا تو پھر یہاں سے جتنے آئے ہیں، یہ باقی تابعین، پھر یہ صوفی، پھر یہ ان کے مفتی، پھر یہ ان کے علماء، انہوں نے مراد پھر یہ لی کہ وہ آنے والا کیونکہ امام ہم میں سے ہوگا تو وہ کسی نئی چیز کی پیروی نہیں کرے گا بلکہ اسلام کی پیروی کرے گا، اور پھر وہ اسلام کو پھیلائے گا، امتی ہوگا۔ تو یہ گل افشانیے، یہ شوشے پھر اس امت میں پھیلتے گئے اور یہ آج ہائی لائٹ ہو گئے ہیں۔ ہائی لائٹ سے مراد ان کو ظاہری پن، ظاہری انداز سے لیا گیا ہے۔ اب اس غلط سمت پہ جو آ گئے ہیں، ان کے سارے باپ دادا بھی، جیسے قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ کہتے تھے ہمارے باپ دادا کیا غلط ہیں، ہاں تمہارے باپ دادا غلط ہیں، تو اب اس کو سمجھانے کے لیے وقت چاہیے۔ یہی ٹھوکر جو ہے، یا امام مہدی کے لیں، اسی ٹھوکر پھر بعد میں اس نے مسیح موعود بھی کہا اپنے آپ کو، غلام احمد قادیان نے، کہ تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ بات پوری مذہبوں کی کر رہے ہیں کہ جو جو بشارتیں آنے والے کی وہ اس پہ پوری ہوں گی، لیکن سچا مذہب اسلام ہے۔ آؤ سارے مذہب والوں اور ہمارے جیسے مسلمان بن جاؤ، تاکہ جو کچھ رہ گیا اس دنیا کا بھی کھانا خراب ہو جائے۔ تو جب وہ نمائندگی کرنے بیٹھ گیا اسلام کی، اور جو نبوتیں تھیں کہ ان میں بھی آئے گا وہ، تو وہ پھر عیسائیوں، ہندوؤں اور دوسروں کو کیا دلچسپی ہے کہ وہ مسلمان ہوں اور اس کے امام کی بیعت کریں؟ انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس نے آ کے اس معاملے کو غلام احمد قادیان نے اور کمپلیکیٹڈ کر دیا ہے عشق محمدی میں۔ عیسیٰ کی باتیں بتا دی، محمد کی باتیں نہیں بتائیں۔ بتا دیتا تو پھر اسلام میں کیسے رہ سکتا تھا؟ یہ سوال۔ جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ مسیح کی آمد کے لیے نزول کا لفظ استعمال ہوا ہے اور دجال کے لیے خروج کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مسیح کے لیے نزول کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ آسمانی برکات ہوں گی اور وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوگا، اور دجال کے لیے خروج کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمینی شان و شوکت اور غلبہ رکھتا ہوگا۔ تو اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جیسا کہ آپ کا کہنا ہے کہ آپ کی صورت میں مسیح کا نزول ہو چکا ہے، تو دجال کا خروج بھی کیا ہو چکا ہے؟ اور اگر دجال کا خروج بھی ہو چکا ہے تو دجال ہم کس کو سمجھیں؟ دجال کا خروج بھی ہو چکا ہے، وہ آ بھی چکا، ہم نے اس کی ہر چیز اپنا لی، بلکہ جو گفتگو ہم ہینڈی سے کر رہے ہیں یہ بھی دجالی فتنہ ہے۔ اگر ہم اب دجال کی چیزیں واپس کرنا شروع کر دیں تو پنکھا تک واپس کرنا پڑے گا، ریڈیو تک واپس کرنا پڑے گا، بس پھر کپڑے ہی رہ جائیں گے ہمارے پاس۔ بلکہ اگر کپڑوں پہ بھی تحقیق کی تو وہ بھی واپس دینے پڑیں گے۔ پتہ نہیں پھر گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ بیٹھ کر پھر سفر کرنا پڑے گا۔ تو دجال جو ہے وہ بائیں آنکھ سے
दाईं आंख से काना होगा, बाईं आंख से देखता होगा। सो बाईं आंख से देखने से मुराद ये साइंस है। जितनी इसकी हमारे वक्त में तरक्की हुई है, आप देख लें कितने महदूद वक्त में ये तरक्की हुई, तो ये कहा गया है, इसको फितना कहा गया है। दज्जाली फितने से मुराद ये भी है कि इस फितने में रूहानियत बैकवर्ड हो जाएगी। नहीं, रूहानियत तो बैकवर्ड नहीं हो सकती, मजहब बैकवर्ड हो जाएंगे। और दज्जाली जो है, यानी जो तरक्की है साइंस की, वो इतनी मॉडर्न और आगे चली जाएगी कि इंसानियत रीजन पूछेंगे, इंटेलेक्चुअल रीजन के साबित करो। और ये मजहब वाले जो हैं ये बैकवर्ड हो जाएंगे। और तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि गालबन अगले मामलात भी वही साबित करे। तो इस दज्जाली फितने के अंदर जो सबसे पहली और सबसे ज्यादा चीजें अपनाई गई हैं वो मुसलमानों ने अपनाई हैं। तो इनको दज्जालों को चूमना चाहिए। अगर दज्जाल ने चीजें वापस मांग ली तो इनकी खैर नहीं है। जी बहुत शुक्रिया मोहतरम जाहिद खान साहब। मेरा ख्याल है कि दज्जाल कुछ भी वापस नहीं मांगेगा बल्कि और देता चला जाएगा। अब मैं अपना आखिरी सवाल आपसे पूछती हूँ और इसके बाद मैं प्रोग्राम की हैंड ओवर कर दूंगी फैसल भाई को। मेरा आपसे लास्ट सवाल ये है कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का सफ़र मेराज के लिए ले जाया गया और आपके लिए बुराक लाया गया, तो पहले उन्हें मस्जिद अक्सा लेकर जाया गया और मस्जिद अक्सा में आपने तमाम अंबिया की इमामत की और उनको नमाज पढ़ाई और मस्जिद अक्सा से फिर आपको आसमान पर ले जाया गया और वापसी पे भी शायद इसी तरह हुआ कि पहले मस्जिद अक्सा लाया गया और फिर वहाँ से वापस आपको आपके जिस जगह आप थे वहाँ पे लाया गया। तो ये मैं पूछना चाहती हूँ कि अव्वल तो ये है, इसमें दो सवाल हैं। पहला ये है कि आप भी अक्सर आसमानी सफ़रों का हाल बयान करते रहते हैं, तो क्या आपके लिए भी बुराक लाया जाता है या उसके बगैर ही आप सफ़र करते हैं? और दूसरा सवाल इसमें यह है कि पहले मस्जिद अक्सा क्यों ले जाया गया? मस्जिद अक्सा तो कहा जाता है कि उस वक्त मौजूद ही नहीं थी, यानी मस्जिदों का तो कॉन्सेप्ट ही उसके बाद से शुरू हुआ जब इस्लाम का गलबा हो गया और इस्लाम दूर दराज के इलाकों तक पहुंच गया। तो जहां जहां मुसलमान गए मसाजिद बनाई, तो उससे पहले मस्जिद अक्सा क्या मौजूद थी? मुझे इस बारे में सही नहीं था, मुझे प्लीज रहनुमाई कीजिए। थैंक यू। मस्जिद अक्सा तो मौजूद नहीं थी। ये मंदिर को भी मस्जिद अक्सा कह देते हैं, मुराद ये मस्जिद। अंबियाओं को भी मुसलमान कह देते हैं, तो ये हर चीज़ को ये मस्जिद कह देते हैं। वो सुलेमान का टेंपल था जिसे हैकल कहते हैं। लेकिन यहाँ हम आते हैं, ज़रा गौर करते हैं जो कुरान की आयत हैं। ली नूरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर, या कुछ और है क्योंकि अरबी बहुत गलत हो जाती है। हम अपनी आयात निशानियां दिखाते हैं कि सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी व मिनल मस्जिदिल अक्सा, यही मज़मून है। तो वो जो हैकल है, ये बनी इसराइल और जो अंबिया आए थे, ये उनका दारुल खिलाफा कहते हैं। ये जो घर बनाया गया, दाऊद बनाना चाहता था लेकिन खुदा ने कहा कि तेरे हाथ में खून है इंसानियत का, तो फिर सुलेमान ने बनाया इसको। तो इसे भी हम कि वहाँ पे इकट्ठे हुए अंबिया, तो वहाँ मुराद जो है मस्जिद अक्सा ये कहते हैं, लेकिन वो सुलेमान की हैकल है। वहाँ पे अंबिया इकट्ठे हुए। बताना ये है इस मजमून में, वही मजमून है जो कुरान पे, लेकिन ये अंधे हैं ना, ये कुरान को पढ़ते ही नहीं, ना खुदा से मदद मांगते हैं, ना ये रूहानी है। तो वहाँ पे जो इज्तिमा था अंबिया का, बताना ये था, वही कुरान की आयत थी, इन्नी हाज़ी उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा, तुम तमाम उम्मतें एक ही उम्मत हो।
خدا ان مذہب کی آئیڈینٹی علیحدہ علیحدہ دیکھتا ہی نہیں ہے. تو اس کی آئیڈینٹی کو بتانا تھا کہ مضمون ایک ہی چل رہا ہے تو مختلف امتیں نہیں ہو، ایک ہی امت ہو. وہاں سے پھر معراج شروع ہوتی ہے. پھر کیا اس اجتماع سے انہوں نے کچھ سیکھا؟ کخ بھی نہیں سیکھا کبھی بھی. آج بھی یہ ڈس یونٹی میں ہے اور پھوٹ پڑی ہوئی ہے ان میں. اسی طرح جمعے سے مراد بھی یہی ہے کہ جہاں اجتماع ہو جانا ہے انسانیت کا خدا کی منشا کے لیے. پھر یہ گئے وہاں معراج. تو معراج روحانی ہے، جسم کے ساتھ معراج ہے ہی نہیں. اس جسم کے ساتھ تو وہ کھوتوں گھوڑوں پہ جاتے تھے اور اپنی مزدوریاں کرتے تھے. یہ روحانی مضمون ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں خدا کی ان پہ برکتیں ہوں کہ جس دن معراج ہوئی، جس رات، حضور کا جسم تو میرے ساتھ لیٹا ہوا تھا. تو پتہ چلا کہ وہ معراج جسمانی نہیں روحانی ہے. جوں جوں انہوں نے ہر چیز کو ظاہرتاً سمجھا اور قرآن کو بھی ظاہرتاً سمجھا تو یہ وہ کھوتے بن چکے ہیں کہ کتابیں اپنے اوپر لاد چکے ہیں اور ان کا کک فائدہ بھی ان کو نہیں ہو رہا. خدا نے اب ایک رت بدل دی ہے اور رت یہ ہے کہ نیا آدم آ گیا ہے. اس سے نئی زندگی، نئی محبت الہی کا مشن پورا ہو جائے. محترم زاہد خان صاحب، ایسا ہو سکتا ہے کہ جو سوالات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں اس میں سے ایک دو پہلے ہو چکے ہوں، بٹ ممبرز کا تقاضا ہے کہ وہ سوالات کیے جائیں، تو پلیز آپ مائنڈ مت کیجیے گا. میں سوچتا ہوں کہ شروعات بنیاد سے ہی شروع کر دیں. محترم، ہماری پیدائش تو کیونکہ ایسے گھرانے میں ہے جہاں نبوت کو مانتے نہیں ہیں اور نبیوں کو یا یہ پنڈت لوگ جو کرتے ہیں ان سب چیزوں کو دکانداری کا ایک ذریعہ مانتے ہیں. محترم، مسلمان بھی یہ کہتے ہیں، بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. مسیحی لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی اپنی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی بتاتے ہیں. محترم، بٹ ہم جیسے لوگ جو نبوت کو مانتے ہی نہیں تھے، بٹ اب بھائی ظاہر سی بات ہے، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو بھی کچھ ہمیں اس ریلیجس بک سے ملتا ہے یا ہسٹری بتاتے ہیں تو ہم بالکل اس طرح سے سوچتے ہیں جیسے ہم ایک کامن آدمی کی باتیں پڑھ رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 شادیاں بتائی گئیں اور یہ بتایا گیا کہ تمام نبی اسحاق صاحب کی اولاد میں سے آئے اور صرف ایک نبی جو کہ مسلمان مانتے ہیں اسماعیل صاحب کی اولاد سے، جبکہ یہودی اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ اسماعیل صاحب کو امپورٹنس نہیں دیتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ رسول اسلام صاحب کو نہیں مانتے ہیں. تو پہلا سوال تو آپ سے یہ ہے کہ آپ اسحاق صاحب کو امپورٹنس دیں گے یا اسماعیل صاحب کو بھی؟ پہلا سوال بتائیں. شکر. اگر ہندو دکانداری سمجھتے ہیں تو اسلام میں بھی تو قرآن میں ہے کہ مسلمان تجارت کرتے ہیں، سودے بازی کرتے ہیں، خدا سے دنیا اور آخرت مانگتے ہیں. تو یہ بھی ہندوؤں سے کوئی، بلکہ ہندوؤں کے بھائی کہہ لیں. اور اگر یہ ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں تو یہ انہیں جان لینا چاہیے کہ ابراہیم ہندو تھا، بتوں کی پوجا کرنے والا. تو یہاں بھی یہ ایک دوسرے کے بھائی بند ہو جاتے ہیں. بالکل ہندو تھا، کبھی ستاروں کی، کبھی سورج کی، کبھی چاند کی پوجا کرتا تھا. بلکہ اس کا باپ جو تھا اگر وہ کاروبار کرتا تھا یہی بتوں کا. تو آپ سارے بھائی بند ہیں. اب آپ کے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. یہ عیسائی وہ ہیں جو 300 سال 900 396 296 سال یہ فرقہ رہا ہے. تو یہ اپنا عیسیٰ کی ورثیت کیسے ہو گئے؟ یہ اپنے خام خواہی زبردستی رشتہ دار بنایا ہوا ہے ابراہیم کو. تو اب آتے ہیں دوسرے مضمون کی طرف. اسماعیل سے جو عہد تھا وہ یہ تھا کہ میں ان میں سے بھی امام بناؤں گا. تو اسماعیل آئے اور اسماعیل سے پھر یہ چلتا رہا. لیکن جو اسحاق سے آئے ہیں انبیاء، ان سے کہا گیا تھا کہ ان سے میں اپنا عہد باندھوں گا. یعنی کہ
ابدی عہد مانوں گا وہ خدا کی بادشاہت کا تھا کہ میری دنیا یہاں سے قائم ہو جائے گی. تو نہ یہ عیسائی جو ہیں نہ یہ ابراہیم کے، یہ ویسے ہی مانتے رہے، ہمارے دادے پردادے تھے. تو اسماعیل سے پھر یہ محمد آئے ہیں، اسحاق کی ذریت سے پھر یہ عیسیٰ ابن کیا کہتے ہیں عیسیٰ آئے ہیں، یسوع. میں ان دونوں کو نہیں مانتا. یہ ایک ہی ٹوکری کے چھٹے بٹے ہیں. یہ پھل دونوں خراب ہو چکے ہیں. نہ میں ان پھلوں کو کھاؤں گا نہ ان کو کھاؤں گا. خدا نے ان ساروں کی سب لپیٹ دی تو میں انہیں کیسے اچھا کہہ سکتا ہوں؟ اور خدا نے بتا دیا کہ انہوں نے میری منشا بھی نہیں پوری کی، اور اس کی وجہ سے انسانیت کو بے انتہا تکلیفیں، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، اس عیسیٰ کی وجہ سے بھی اور اس محمد نبی کی وجہ سے بھی. تو یہ میرے اپنا آئیڈیل کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور یہ جو باقی کہتے ہیں ہمارے ابا ابراہیم، وہ تمہیں 296 سال تمہیں پتھر مار مار کے زندہ دفن کر کے، یہ جو یہودی ابراہیم کی اولاد تھے، انہوں تمہارا ستیہ ناش کیا ہوا تھا، آگ میں پھینک دیتے تھے. اب تم وارث بن گئے ہو ابراہیم کے. محترم زاہد خان صاحب، ابراہیم جی کے ریگارڈنگ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے محترم کہ ان کے جو بچہ ہوا، مسلمان تو یہ سٹوری بتاتے ہیں کہ اسماعیل صاحب اور ان کی والدہ کو بالکل چھوٹے سے بچے تھے جب وہ ریگستان صحرا میں چھوڑ کر آ گئے ابراہیم صاحب. اور جب ان کی بیگم صاحبہ نے یہ پوچھا کہ آپ کس کے حوالے چھوڑ کر جا رہے ہو، نہ دانی نہ دانا نہ پانی نہ یہ وہ، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے حوالے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور بے یارو مددگار، بنا دانا بنا پانی کے وہ وہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے محترم. اس کے بعد میں تو ایک سر عام آدمی کی طرح ہی بات کروں گا. اس کے بعد یہ سنا جاتا ہے کہ جب وہ تھوڑا سا بچہ بڑا ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک ماں نے جس کے پاس کھانے پینے کو بھی نہیں تھا، پتہ نہیں کن حالات میں پرورش کی ہوگی، کیا ہوا ہوگا، کیسے ہوا ہوگا. بہرحال جب وہ بچہ چلنے پھرنے لگا، بڑا ہوا، جتنی بھی ایج ہوئی ہوگی، تو ابراہیم صاحب کی پھر سے واپسی ہوئی. پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ ذرا سا میں لے کے جا رہا ہوں بچے کو، اور میرے جیسا آدمی تو یہ کہے گا معذرت کے ساتھ کہ قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور کہا یہ گیا تھا کہ اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے. وہاں سے بھی کیا ہوا کیسے ہوا بتایا جاتا ہے کہ جی ایک مینڈھا یا ایک شیپ سم تھنگ آ گئی تھی تو وہ قربان ہو گئی محترم. اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ جب یہ اسماعیل صاحب جوان ہو گئے اور انہوں نے شادی کر لی تو ابراہیم صاحب تھرڈ ٹائم پھر واپس آتے ہیں، ان کی بیگم سے ملاقات کرتے ہیں اور انہیں کوڈ ورڈ بتا کے چلے جاتے ہیں کہ آپ یہ بول دینا، اور وہ کوڈ ورڈ سن کے اسماعیل صاحب نے فوراً ہی ان کو الگ کر دیا. تو میرے جیسا آدمی اگر یہ کہے کہ ایک بچے کے ساتھ اور ایک بیوی کے ساتھ مسلسل زیادتی ہوئی ہے دوسری بیوی کے چکر میں، کہ ایک بچے کو اور ماں کو چھوڑا گیا، اسی بچے کے ساتھ سب کچھ ہوا، تو محترم آپ جیسا ویکتی، آپ جیسی پرسنالٹی کیا کہے گی اس ریگارڈنگ، بتائیں. یہ عیسائیت جو ہے یہ اسحاق سے رشتہ جوڑتے ہیں، تو جو رشتہ چلتا ہے وہ باپ سے چلتا ہے. تو اب یہ انہوں نے بی بی مریم سے رشتہ جوڑا ہوا ہے، جو ماں سے رشتہ نہیں چلتا. اب آتے ہیں ہم اصل سوال کی طرف، پہلے سوال کی طرف. اس جہاں پہ انسان اپنے حقوق مانگ رہے ہیں اور ہیومن رائٹ، ایک عام انسان بھی ایسا کام نہیں کرتا کہ اٹھا کے ریگستان میں پہنچا دے کسی کو جہاں پانی تک میسر نہیں ہے اور یہ کہے کہ میں خدا کے سپرد تمہیں کرنے لگا ہوں. حقیقت بات یہ ہے کہ اتنا ناک میں دم کر دیا تھا اس ہاجرہ بی بی نے اور اس سارہ بی بی نے کہ سارے کام اتنی جلدی میں کیے گئے، جلد بازی میں کیے گئے کہ انسانیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو دونوں نے ناک میں دم کیا ہوا تھا. اور پھر یہ ابراہیم کی غلطی تھی، سوچے سمجھے بغیر. اگر میرا ہوتا، میں اپنی مثال دیتا ہوں اور آپ کی مثال بھی دیتا ہوں. آپ کی دو بیویاں کہیں کہ اس کو بیچ ریگستان کے اندر، تو یہ کوئی عام انسان بھی قبول نہیں کرتا، چاہے کتنی جھگڑا اور لڑائی ہو،
کہ میں ایک بیوی کو ریگستان میں یا پانی بھی میسر نہیں اور جا کے دفع کراؤں. تو ان میں اتنے اختلافات اور ڈس لائکنس اتنی ہو چکی تھی، اور یہ ابراہیم کی غلطی تھی کہ اس نے ایسا کام کیا اور جا کر اس کو وہاں چھوڑ دیا. حتیٰ کہ اسے چاہیے تھا کہ ریپرزینٹیو کرتا اور کہتا یہ میرا بیٹا ہے اسماعیل، یہ یہاں پہ رہے گا اور میرے نزدیک ہی رہے گا. لیکن ابراہیم نے ایسا نہیں کیا. تو یہ بڑے جلد بازی کے فیصلے تھے، بڑے غلط فیصلے تھے، اور پھر سارا کے اختیارات بھی زیادہ تھے. اس لیے جلد بازی میں یہ دونوں مذہب یہ اس بات پہ اتفاق ہی نہیں کرتے. ان کا جھگڑا یہ ہے کہ عیسائیت کہتی ہے وہ اسحاق تھا، یہ کہتے ہیں وہ اسماعیل تھا. ٹھیک ہے. حقیقت یہ ہے کہ پھر ابراہیم نے، میں نے کتاب میں اس کی تفصیلات پیش کی ہیں، کوئی ٹیلی فون کر کے ڈسٹرب کر رہا ہے تو یہ بعد میں اخیر میں گئے ہیں، وہ تفصیلات میں نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں، اور وہاں یہ بتایا تھا کہ کوٹ نمبر، یہ سب باتیں جو ہیں یہ ہیومنسٹک ہیں، اور اگر میں ہوتا تو میں یہ کام نہیں کرتا. محترم زاہد خان صاحب، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مسیح لوگ یہ بتاتے ہیں کہ وہ اسحاق صاحب تھے. بہرحال لیکن جب میں نے تھوڑا سا پوچھا تھا تو ایک میم ہے شگفتہ مسیح میم، انہوں نے کہا کہ 14 سال کی ایج تھی، تو وہ ایک منطق سمجھ میں آتی نہیں ہے محترم. اب آپ نے بھی اس بات کی تائید کی کہ جی ہاں انہوں نے بچے کو بھی چھوڑا تھا، بیوی کو بھی چھوڑا تھا محترم. تو میں نے تو دیکھا ہے کہ لوگوں کی چلیے 4 بیویاں بھی ہوئی ہیں، پاکستان سے بھی ویڈیو آتی رہتی ہیں یا کتنی بھی ہیں. تو میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں محترم، یہ تو انسانیت سے بھی گرا ہوا کام ہوا. چلیے آپ نے بیویاں کی، آپ نے بچے کیے، تو یہ تو ایک اچھے انسان کا کام نہیں ہو سکتا محترم. تو میرے جیسا نیوٹرل آدمی، یا یہ کہ جو لوگ بھی نیوٹرل نظریے سے سوچیں گے تو وہ تو ایک اچھا آدمی بھی نہیں مانیں گے. تو پھر یہ لوگ مذہبی دنیا کے، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے وہ عیسائی مسیحی لوگ ہیں، چاہے مسلمان، کیسے ایسے آدمی کو اپنا نبی مان لیتے ہیں؟ آپ کے کمنٹ سر بتائیں. شکریہ. امیر فیصل صاحب، ایک نبی کی زندگی میں ایسے واقعات آتے ہیں جب اسے شیطان کی لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں. مراد یہ کہ ایک نبی بھی عام انسانوں جیسی حرکتیں اور غلطیاں کرتا ہے، اور ایک گناہ گار شخص کی زندگی میں بھی ایسے واقعات یا لمحات آتے ہیں، لمحات، گھڑیاں، کہ جس میں وہ نبیوں جیسے کام کرتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نبیوں کو خدا کی لین پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم خود ٹھوکر کھا جاتے ہیں. پہلے تو ہمیں بشر سمجھنا چاہیے انہیں، پھر یہ بھی سمجھنا چاہیے ان کی روحانی ترقی میں بھی بہت سی غلطیاں تھیں، اور نبی ہو کر بھی بہت سی غلطیاں تھیں. تو پھر ہم راہ راست پر آ کے روحانیت کا فائدہ ان سے اٹھا سکتے ہیں، ورنہ انہیں آسمان پہ اٹھا کے خدا کے ساتھ بٹھا کر پھر جو ہمیں ٹھوکریں ملتی ہیں، پھر ہم انہیں ایک امیج دے دیتے ہیں. اس سے زیادہ روحانیت کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں رہتا. محترم زاہد خان صاحب، بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے محترم کہ مسلمان بھی اور مسیحی بھی دونوں اس بات پہ متفق ہیں کہ ان کی بہت زیادہ ایجڈ پرسن وہ ہو گئے تھے اور ان کو اولاد نہیں ہوئی تھی، جبکہ یہ لوگ دونوں ہی یہ بتاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے وعدہ ان سے کر رکھا تھا کہ وہ ان کو ایک بچہ دے گا جس کی نسلوں سے شاید آگے کچھ یہ ہوگا وہ ہوگا. بٹ محترم ایز اے کامن انسان ہی بالکل یہ کہنا پڑے گا کہ انہوں نے تو یقین نہیں کیا کہ خدا تعالیٰ انہوں نے بچہ دے گا. وہ تو ایک بیوی کے اوپر بیٹھے نہیں رہ گئے محترم، انہوں نے تو دوسری شادی کی، بھلے ہی اس سے بچے ہو گئے اور پھر ان بیوی سے بھی ہو گئے جنہوں نے پہلے شادی کر رکھی تھی. تو کیا یہ سر خدا پہ عدم اعتماد نہیں ہے کہ یعنی کہ خدا پہ اعتماد نہیں تھا تو کیا ایسا آدمی نبی ہو سکتا ہے محترم؟ بتائیں. شکریہ. حقیقت یہ ہے کہ گریا کھوتے تو غصہ کمار پہ، کھوتے سے ہم گرے تو غصہ کمار پہ، تو گرے ہم اور الزام تراشی کر دیں خدا پہ. آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے، جو میری کتاب میں تفصیلات ہیں، کہ جب سارا کو پتہ لگا کہ ابراہیم نے کیا کام کیا تھا اور اسحاق کو لے گیا تھا پہاڑ پہ، اسی وجہ سے وہ ابراہیم سے علیحدہ ہو گئی تھی.
اور یہ بعد میں گیا ہے جب وہ مر گئی تو اس کو دفنانے کے لیے ابراہیم. تو اگر حقیقت حال کی طرف ہم آئیں تو اس کی تو بہت لونڈیاں تھیں، بہت سی لونڈیاں تھیں، اس کو تو کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی. اور جو اس نے یقین نہیں کیا وہ غالباً سارا تھے. تو ابراہیم نے تو سجدہ کیا، وہ جو آئے بھی تھے تو یقین کیا. تو یہ واقعات ہیں. تو جو لونڈیوں سے شادیاں ہوئی ہیں ان کے اولادوں میں سے بھی بچے پیدا ہوئے، جیسے غالباً کتورا کی اولاد میں سے اس سے 6 یا غالباً 8 بچے تھے. تو ابراہیم نے ان کو ان کی میراث دے کے غالباً بھیج دیا تھا دوسرے ملکوں میں. تو یہ لمبی داستان ہے، کیونکہ وہ جو بچے کتورا سے ہوتے انہیں، اور کتورا نے بھی ابراہیم کا ناک میں دم کیا ہوا تھا. تو یہ باقی جو وعدہ تھا یہ اسحاق سے یہ چلتا رہا، کیونکہ اسحاق نے پھر گدی سنبھال لی تھی اور اپنے پرانے وطن واپس نہیں گیا بلکہ اپنے باپ کا کام کرتا رہا. تو اس کو یہ برکت مل گئی. تو بالکل یہ انسانی غلطیاں ہیں، اور ان انسانی غلطیوں کو جو ٹھیک کرنے والے ٹھیکے دار ہیں یہ ہیں عیسائی اور یہ مسلمان ہیں، بلکہ یہودی بھی اس غلطیوں کو ٹھیک نہیں کرتے. محترم زاہد خان صاحب، میں نے 2 باتیں امپورٹنٹ آپ سے کہیں کہ بیوی اور بچے کو چھوڑا. میں نے یہ کہا کہ انہوں نے اولاد جو خدا نے وعدہ کی تھی کہ دیں گے اس پہ یقین نہیں کیا، دوسری شادی کی. دونوں ہی کام ایک طرح سے اللہ تعالیٰ پہ اعتماد نہ کرنے والے تھے محترم. اور آپ نے بہت ہی کھلے دل سے، اوپن ہارٹ سے، جیسے کہ آپ کی عادت بھی ہے، ان دونوں باتوں کو مانا اور یہ کہا کہ وہ لوگ بھی تو بشری ہوتے ہیں الٹیمیٹلی محترم. تو اگر وہ لوگ بشری ہوتے ہیں اور انڈاؤٹیڈلی وہ بشر ہی ہوتے ہیں تو پھر ہم جیسے لوگوں پہ کیا پابندی سر کہ ہم انہیں نبی مانے ہی مانے؟ جب ایک نبی اور عام آدمی کی کرنے میں فرق ہی نہیں ہے، ایک عام آدمی بھی یہ تو کر سکتا تھا اور ایک نبی نے بھی کی، تو ہم پہ یہ کیوں لازمی قرار دیا جاتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو نبی مانے ہی مانے، اور اگر نبی نہیں مانتے تو ہمیں دین سے ہی خارج کر دیا جاتا ہے؟ محترم آپ بتائیں. شکریہ. ایک نبی کی جو روحانیت ہے وہ آپ اس کو دیں. جہاں تک وہ روحانیت میں آپ کو لے کے چلتا ہے وہ کریڈٹ آپ کو دینا پڑے گا. باقی جو ان کی مسٹیک ہیں، اگر ہم ان کے ٹھیکے دار بن جائیں اور وکیل بن جائیں تو یہاں پہ آ کے ہم غلطی کر جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کوا جو تھا وہ چٹا تھا، حالانکہ کوا کالا ہے. تو جو فرق ہمیں کرنا پڑے گا وہ صرف یہ کہ یہ روحانیت کہاں تک لے کے جاتی ہے. ہم نبیوں کے شکر گزار ہیں اور ان کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن جو غلطیاں ہیں یا تو آپ اگنور کریں یا مان لیں. اس سے فائدہ آپ کا ہوگا، ڈس ایڈوانٹیج آپ کو نہیں ملے گا. تو پھر اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی غلطیوں پر نظر رکھتے ہوئے ہم وہ غلطیاں نہ کریں، اور روحانیت میں یہ فائدہ ہوگا کہ جو ان کی روحانیت ہے اس سے آپ کریڈٹ لے لیں اور آگے کا سفر کریں. اور جو ہم نہیں کرتے، جب عیسیٰ آئے تو انہوں نے یہودیوں کو اندھا کہا کہ یہ روحانیت میں سفر نہیں کرتے. مسلمان آئے تو انہوں نے عیسائیوں کو اندھا کہہ دیا. تو مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ اندھے وہ نہیں تھے یہ تینوں مذہب والے. مراد یہ ہے کہ جو روحانیت کا نچوڑ تھا وہ ہم نے لیا نہیں اور ان کی غلطیوں کے ٹھیکے دار بن کے مذہب کے اندر اپنا سارا وقت ضائع کر دیا. لیکن اگر تھوڑا سا ہم ٹالرنٹ ہو جائیں، جیسے میں نے کتاب لکھی ہے لال کتاب، اس میں یہ کہتے ہیں کہ نبیوں کی غلطیاں ہیں. میں کہتا ہوں نہیں، یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم وہ کام نہ کریں
جو اس سے پہلے ہو چکے ہیں اور ایک نئی آئیڈیلسٹک پیش کریں. اسے کہا جاتا ہے ظاہری اور روحانی ترقی. ان چیزوں کو ہمیں سمجھ کر اپنی اسپرچل گروتھ کو آگے لے جانا ہوگا. محترم زاہد خان صاحب، ایک ٹائم میں ایک ہی نبی کو لے لیتے ہیں. آپ نے کہا کہ روحانیت سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے. آپ ان بریف شارٹلی ہمیں یہ بتا دیں کہ حضرت ابراہیم صاحب سے ہم کیا روحانیت کا فائدہ لیں سر؟ کیا ان کی بیسک سیکھ رہی ہے جس سے ہم روحانی فائدہ اٹھائیں؟ بتائیں. شکریہ. ابراہیم کا باپ بت پرست تھا، اسی گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن ابراہیم کی ریسرچ ہے. ریسرچ سے مراد پوری زندگی تلاش ہے. چاہتے تھے حاصل کرنا زندگی کے مقصد کو. یہ ہم ابراہیم سے حاصل کر سکتے ہیں. اور وہ ریسرچ نامکمل نہیں ہوئی. کبھی سورج، کبھی چاند، کبھی ستاروں کو اپنا خدا مانا. اور یہ ساری زندگی ریسرچ کا نتیجہ یہ نکلا کہ پیشن، جنون تھا آپ کو راہ حق کو پہچاننے کا. اور یہ جنون جو تھا، پیشن، یہی جو ہے یہ رستہ اور کھڑکی بن گیا خدا کو پانے کی. تو اب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں اور کچھ کریں ہی نہ تو ہم کسی مقصد کو بھی حاصل نہیں کر سکتے. وہی لوگ ہیں جو پوری زندگی تلاش کرتے ہیں اور پھر جا کر زندگی کا نچوڑ اور حقیقت کو پاتے ہیں. محترم زاہد خان صاحب، آپ نے بتایا کہ حضرت ابراہیم صاحب پوری زندگی ریسرچ کرتے رہے، کبھی ستارے کبھی چاند میں خدا ڈھونڈتے رہے اور پھر ظاہر سی بات ہے ایک نتیجے تک پہنچے. محترم، تو سناتن دھرم تو لاکھوں سال پہلے سے مانتا ہے کہ خدا ایک ہے. ان کی ویدوں میں لکھا ہوا ہے کہ خدا ایک ہے. بہرحال اگر انہوں نے اتنی تعلیم اور پوری زندگی گنوا کے ایسا کچھ سیکھا بھی ہے محترم، تو انشاءاللہ یہ آگے ڈسکشنز اور سوال ہوں گے کہ ان کی یہ سیکھ کب تک چلی ہے، کب تک لوگ بت پرست نہیں ہوئے اور کب دوبارہ بت پرست ہو گئے. بہرحال آج آپ نے ٹائم دیا محترم، اور تھوڑا ٹائم بھی اوپر ہو گیا ہے. انشاءاللہ یہ والے سیشن جاری رہیں گے. آپ کے آنے کا بہت شکریہ، آپ کی رہنمائی کا بہت شکریہ. خدا آپ کا بھلا کرے. اور سب ڈیئر ممبرس کا، میں میم کا بھی شکریہ کرتا ہوں، آپ کا شکریہ کرتا ہوں، تمام ممبرس کا شکریہ کرتا ہوں. اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کا جلد سے جلد انتظار کریں گے. شکریہ. جزاک اللہ. خدا کا تو پھر ہندوؤں کو بھی پتہ ہے اور عیسائیوں کو بھی پتہ ہے. خدا کا یہودیوں کو بھی پتہ لگ گیا تھا، مسلمانوں کو بھی پتہ لگ گیا تھا. لیکن آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے زندہ خدا کی خبر دی، جنہوں نے خدا کو پایا؟ بتائیں نا ذرا. صرف پتہ لگانا کہ لگ گیا اور اس سے ملنا دو چیزیں ہیں. تو پتہ تو بڑے بڑے انہوں نے لگا دیا. اب یہ سارے اندھے ہیں، مسلمان بھی اندھے ہیں، عیسائی بھی، یہ یہودی اور یہ ہندو، ان سب کو پتہ ہے کہ خدا ہے، لیکن پھر مل کیوں نہیں لیتے اس سے تاکہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے؟ تو یہ حقیقت ہے. کتابیں پکڑ لینی اور سفر کرنا نہیں. اپنے نبیوں کی طرح سفر بھی کریں نا، پھر بات کریں. راہ پہ آ جانے تے واہ پہ آ جانے، یہاں پہ گل مکدی آ کے. ہو گئے دو روز میں آباد بھی برباد بھی، اب تمنا ہے یہی آئے نہ ان کی یاد بھی. تو پہلے آباد اور برباد ہو کے دکھائے، پھر کہے تو فلاں فلاں کو بھی پتا تھا خدا کا. وفا جن سے کی بے وفا ہو گئے، وہ وعدے محبت کے کیا ہو گئے. پہلے وہ وعدے جو محبت کے ہیں ان میں ڈوب کر تو دیکھیں، پھر بات کریں تو پھر مزہ ہی کچھ اور آئے گا.
وہ اتنا بتا دے کبھی پاس آ کے انہیں کیا ملا ہے ہمیں یوں مٹا کے. کبھی پاس آ کے وہ اتنا بتا دے انہیں کیا ملا ہے ہمیں یوں مٹا کے. کبھی ذرا مٹ کے تو دیکھیں، دور دور سے ہاتھ ہلائے جاتے ہیں. کبھی اپنی چمڑی جلا کر اس آگ کے اندر، اس محبت الہی کی آگ میں اپنے آپ کو، جیسے وہ نہیں چلاتے آپ ہندو مردہ جسم کو، تو اس کو خاک میں مٹا کر بھی تو دیکھیں، پھر دیکھیں، پھر کہیں کہ ہاں میں اس خدا کو جانتا ہوں، ہاں اس نے مجھے ایک نئی زندگی دے دی، پھر بات بنتی ہے. محترم زاہد خان صاحب، تھوڑی سی آپ کے لہجے میں ہلکی سی کچھ شکایت بری ترشی ہے. بہرحال سر دیکھیے، ایک ورڈ ہے اتباع، ماشاءاللہ آپ اردو عربی جانتے ہیں، آپ سمجھتے ہوں گے کہ یقین کر لینا. یہ تو میٹر اتباع کا ہے سر، کہ خدا سے آپ نبی لوگوں نے ملاقاتیں کی، خدا سے آپ لوگوں نے بات چیت کی، خدا کو آپ لوگوں نے دیکھا. پیورلی شیورلی میٹر آف اتباع. اس پہ تو ہمیں یقین کرنا پڑے گا نا سر. اگر ہم یقین کریں گے تو بہرحال کسی نے ملتے ہوئے نہیں دیکھا، کوئی گواہ نہیں ہوتا. میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں تمام نبی کو کہہ رہا ہوں محترم. بہرحال آپ نے ٹائم دیا اور سوالات بہت زیادہ آ رہے ہیں میرے پاس. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں جلدی پھر ملاقات ہوگی. شکریہ، جزاک اللہ. ہم نے آپ سے محبت کی اور محبت میں ترشی ہے ہی نہیں. محبت میں کیا ہے؟ محبت میں پھر یہ ہے، سارنگا تیری یاد میں نین ہوئے بے چین، مدرو تمہارے ملن بنا دن کٹتے نہیں نین. جب تک ہمارا ساتھ ہے، جب بھی آپ ملیں گے اس میں وہ محبت ہی ہوگی جو آج ہے اور آنے والی کل میں ہوگی. خدا حافظ.